لیکن دریا کے لیے یہ تینوں سٹیجز نہایت اہم ہیں، ضروری ہیں۔ تو جیسے ایک مومن کی زندگی میں تینوں ادوار آتے ہیں، اور وہ کیسے آتے ہیں؟ سٹیج بائی سٹیج، پہلے جوش، پھر ٹھہراؤ، پھر مکمل ٹھہراؤ۔ اسی طرح ایک معاشرے کے اندر بھی ان تین کیٹیگریز کے لوگ رہنے چاہیے۔ ایک ولولے والے لوگ، یہ انجن کی طرح ہوتے ہیں، ہارس پاور ہے نا ان کے اندر، را انرجی ہے، آپ جو کام ان سے کروانا چاہیں گے اس وقت یہ کر جائیں گے ایمان کے اللہ کے نام پر۔ تو یہ ولولہ چاہیے، یہ تو بہت ضروری چیز ہے۔ لیکن اگر اس انجن کو ان کنٹرول چھوڑ دیا جائے تو بھی ڈسٹرکٹیو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ تو جذبے کے اندر ہے نا، ابھی جذبات کو ڈائریکشن چاہیے۔ تو ان نئے جذبے والوں کو کنٹرول کرنے والے بھی نہایت ضروری ہیں، جو ان کو راستہ دکھائیں، کنٹرول کی طرح ہوں، اسٹیئرنگ کی طرح ہوں، اور ان کو یہ کنسٹرکٹیو راستوں پر ڈالیں۔ یہ نہ ہو کہ ان کا جذبہ ویسٹ ہو جائے، ضائع ہو جائے، یا غلط رخ پر پڑ جائے۔ اس لیے کہ جب انسان میں ایمان کا جوش ابھرتا ہے، یہ بڑا ہی ایک طرح کا کروشل وقت ہوتا ہے، یا تو یہ فورس انسان اللہ کے لیے لگا دے، یا شیطان اس کو اپنے کام کے لیے لگا لیتا ہے، دین کے ہی نام پر، اور رخ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے انسان کی توانائیوں کا۔ اتنا جوش ہوتا ہے، کیا پتہ آپس میں لڑ پڑیں کسی چیز کے اوپر۔ تھوڑی ریجیڈیٹی بھی ہوتی ہے نا نئے نئے علم کے اندر، سختی ہوتی ہے، ہر چیز کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ لینا چاہتے ہیں، ہاں یا نہیں، بس بلیک اینڈ وائٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ چیز بعض دفعہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ تو کچھ معاشرے میں ایسے بھی اہل ایمان ہونے چاہیے جو آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر آ گئے، جن کے اندر ٹھہراؤ آ گیا، جو کہ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں، ان کے جوش کو ڈائریکٹ کر سکیں کہ تم کو اپنی انرجی یہاں لگانی ہے، یہاں نہیں، ادھر لگانی ہے، ادھر نہیں، اتنی لگانی ہے اور اتنی نہیں، کہاں اسٹینڈ لینا ہے وہ بھی بتائیں، کہاں نہیں لینا وہ بھی بتائیں، کس سے ٹکراؤ وہ بھی بتائیں، کس سے مت ٹکراؤ وہ بھی بتائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سمجھے کہ پوری ایک کہانی ہے جو کہ چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے کے اندر ہم کو بتا دی گئی ہے۔ اور کون کتنا علم لے کر اٹھے گا؟ جتنا اس کا ظرف ہے، جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ جو اعلیٰ ظرف لے کر آئے گا وہ بہت سا قرآن کا علم جمع کر لے گا، جو کم ظرف لے کر آئے گا تھوڑا علم لے لے گا۔ تو یہ تو اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ ظرف کیا ہے؟ یہ دل ہے انسان کا۔ جتنا صاف شفاف عاجزی والا دل لے کر آتا ہے انسان، اتنا زیادہ قرآن کا علم وہ اس میں جمع کر لیتا ہے۔ اور جتنا وہ اکڑ کے ساتھ آتا ہے، تکبر کے ساتھ آتا ہے، اور پیٹینس کے ساتھ آتا ہے، شکوے شکایتیں لڑائی جھگڑے کرتا ہوا آتا ہے، تو وہ بہت تھوڑا سا علم لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا آئی کیو اللہ کی طرف سے 140 180 ہو، وہ بہت کچھ سیکھ لے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو اللہ نے تھوڑا سا دیا ہو علم میں سے اور عقل میں سے، وہ تھوڑا سا سیکھے گا۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے اپنے اپنے ظرف کے مطابق۔ بہرحال جس کا تھوڑا ظرف ہے وہ تھوڑا لے، جس کا زیادہ ظرف ہے وہ زیادہ لے، اور اللہ سے دعا کرے کہ رب اشرح لی صدری، اللہ تو میرا سینہ کھول دے اس کے لیے۔ بارش تو برس رہی ہے نا آسمان سے، بارش کا پانی جمع کرنا ہے۔ جو 1 ٹی اسپون لے کر جائے گا وہ 1 ٹی اسپون جتنا پانی لے کر آئے گا، جو بالٹی لے کر کھڑا ہو جائے گا وہ بالٹی بھر کر لے آئے گا۔ تو آخر دریا بھی تو بھر جاتے ہیں نا، تو ہم کیوں اپنے آپ کو محدود کریں؟ جب قرآن کی بارش برس رہی ہے تو اس کے لیے تو انسان ضرور ہی ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، اسلام کے فائدے کے لیے۔ اب ایک اور مثال بیان فرمائی جا رہی ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور ایسی ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ کچی دھاتیں ہوتی ہیں، را میٹلز جو ہوتے ہیں، ان کو بھٹی میں، فرنس میں گرم کیا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے۔ اور اس لیے ان کو گرم کیا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، تاکہ جو ان کے اندر کھوٹ ہے، جو امپیورٹی ہے، وہ جھاگ بن کر نکل جائے۔ پھر وہ جھاگ جب نکل جاتا ہے تو خالص دھات، پیور میٹل رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ بھی ایمان والے کو آزمائشوں اور مشکلات کی بھٹی پر تپاتا ہے۔ جب یہ آزمائشوں کی بھٹی دہکتی ہے تو ایمان والوں کی کمزوریاں اور برائیاں اس جھاگ کی طرح نکل جاتی ہیں۔
اور وہ کندن بن جاتے ہیں، خالص چمک جاتے ہیں. جو کاہلی ہوتی ہے، جو سستی ہوتی ہے، کوئی بری عادت، بری خصلت ہوتی ہے جو ایمان کے پودے کو پنپنے نہیں دے رہی ہوتی، وہ تمام برائیاں آزمائشوں کی، مشکلات کی وجہ سے نکل جاتی ہیں. پھر یہی لوگ اسلام کی زینت کا سامان بنتے ہیں، حلیتاً کچھ زیور کا سا کام دیتے ہیں، او متاعن یا کچھ اور کام کرتے ہیں، دفاع کا سامان مہیا کرتے ہیں اسلام کے لیے. اور اسی کا آپ دیکھیں برائیوں کا نکل جانا یہی ہے تزکیہ. تزکیہ کبھی تزکیے کی کتاب پڑھ لینے سے نہیں ہو سکتا، نیور. کسی اور کے کرنے سے نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہیں کہ آپ میرا تزکیہ کر دیں، یا میں چاہوں کہ میں آپ کا کر دوں، یا آپ مجھ سے کہیں کسی کتاب کا نام بتا دیجئے نا کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے. کبھی نہیں ہوگا. تزکیہ صرف کیسے ہوگا؟ آزمائشوں سے گزر کے. آزمائشیں کب آئیں گی؟ جب آپ آگے بڑھ کر کام لیں گے، تبھی تربیت ہوگی، تبھی تزکیہ ہوگا. جب رگڑ لگتی ہے نا انسان کو، رگڑ لگتی ہے، تبھی وہ چمکتا ہے. اب بات ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہم بس کسی ڈٹرجنٹ کا نام لیں اور کپڑا صاف ہو جائے. یہ نہیں ہوگا، نام لینے سے نہیں ہوگا. یا آپ پڑھ لیں میتھڈ، کپڑا کیسے صاف کیا جاتا ہے، میتھڈ پڑھ لینے سے کپڑا تو نہیں صاف ہوگا جب تک آپ پریکٹیکلی اس کو دھوئیں گی نہیں. تو اپنے آپ کو بھی جب ہم پریکٹس میں جب تک نہیں ڈالیں گے، تزکیہ ہو نہیں سکتا. نہ اپنی کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے، نہ اپنی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے. تو جب پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا تو تزکیہ کیسے ہوگا؟ خوبیاں پروان کیسے چڑھیں گی؟ تو یہ آزمائشوں سے جب انسان گزرتا ہے تب وہ نکھر جاتا ہے، پیور ہو جاتا ہے. آپ صحابہ کی مثالیں بھی دیکھ لیں. اسلام سے پہلے بالکل کچھ اور تھے، اسلام کے بعد ان کی خوبیاں، ان کی صلاحیتیں نکھر گئیں. جو کھوٹ، جو کمی، کمزوری، جو گناہوں کا میل کچیل تھا، سب دور ہو گیا. تو جیسے یہاں پر دھاتوں کی مثال دی گئی ہے، بالکل یہی بات ایک حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے انسانوں کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کالمعادن، انسان مائنز کی طرح ہوتے ہیں، انسان کانوں کی طرح ہوتے ہیں. کچھ سونے کی کان ہوتے ہیں، کچھ لوہے کی ہوتے ہیں. سب کا اپنا اپنا مقام، اپنا اپنا فائدہ ہے. سونے میں اور لوہے میں کمپیریزن نہیں ہے. تو کچھ لوگ، ان کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے، ان کو چاہیے اپنی صلاحیت کو پہچانیں تاکہ ان کو پتہ چلے مجھے اپنے آپ سے کیا کام لینا ہے. ہو سکتا ہے کچھ انسان سونے کی طرح ہو، گولڈ کی مائن کی طرح ہو. تو گولڈ سے کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں؟ زیور وغیرہ یہ بنایا جاتا ہے. سونے سے کوئی توے یا چمٹے تو نہیں بنائے جاتے. لیکن کیا ہماری زندگیاں کارآمد ہو سکتی ہیں اگر صرف سونا ہی سونا ہو اور لوہا نہ ہو؟ لوہا بھی تو چاہیے. آپ کو توا بھی بنانا ہے، ہیوی مشینری بھی بنانی ہے، آپ کو چمٹا بھی بنانا ہے، اس کے لیے لوہا چاہیے. تو ہر دھات کا اپنا فائدہ ہے. اور یہ دھاتیں خود تو نہیں بنتی، یہ تو اللہ نے بنائی ہیں. اسی طرح کون سے انسان کے اندر کیا کوالٹی ہے اس نے خود نہیں بنایا، اپنے آپ کو اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ ہم سے ہماری صلاحیت کا حساب لے گا کہ تم نے اپنی صلاحیت کو کس کام میں لگایا. تو یہ خود ایک طرح سے اپنے آپ کو پہچان لینا، خود شناسی، یہ بڑی چیز ہے. دیکھیں اسلام ہمیں خود شناسی کی دعوت دیتا ہے، نہ خود پرستی، نہ خودکشی، نہ سوسائڈل ٹینڈنسیز ہوں، سیلف انہائلیشن، اور نہ ہی انسان کے اندر سیلف پریز والی چیزیں پائی جائیں. خود پرستی، سیلف ورشپ نہ ہو، بلکہ سیلف ریکگنیشن کی دعوت دیتا ہے اسلام. تم پہچانو تم کیا ہو، تم کیا کر سکتے ہو، تم میں کیا خوبیاں ہیں. کیا تم میں وہ خوبی ہے کہ تم اسلام کی زینت کا کام دو؟ کوئی ایسی خوبصورت شخصیت تم کو اللہ نے دی، کوئی اللہ نے تمہیں اتنی خوبصورت شکل دی ہے، اللہ نے تمہیں بہت خوبصورت گھر دیا ہے، کیا اللہ نے تمہیں بہت اعلیٰ مقام دیا ہے، معاشرے میں لوگ تم کو سٹاری آئیڈ ہو کر دیکھتے ہیں، کیا کرسمہ ہے تمہارے اندر، کیا سٹار مٹیریل ہو، تو وہ کام کرو. تم لگاؤ پھر اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے، اپنی زینت، اپنی خوبصورتی کو تم لگاؤ کہ لوگ اٹریکٹ ہوں اسلام کی طرف. اسلام کو بھی تو خوبصورتی چاہیے، ہر چیز کو خوبصورتی چاہیے. تو کیا اسلام کو خوبصورتی نہیں چاہیے؟ جب وہ ایڈز دیتے ہیں تو خوبصورت ترین چہرے لیتے ہیں ایڈز دینے کے لیے. تو اسلام کو بھی تو حسن کی ضرورت ہے، محسنوں کی ضرورت ہے.
جو ہے جس کو اللہ نے ظاہری حسن دیا ہے وہ لگائے اس کو. بہت خوبصورت آواز دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، تم سجاؤ قرآن کو اپنی آوازوں سے. تو خوبصورتی پرپس لیس نہیں ہے اسلام میں کہ لوگ کہیں کہ لو اب حسن کا کیا کرنا، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں. یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کہہ دینا کہ سونا بیکار ہے، سونے کی کچھ ضرورت نہیں. نہیں، اس کا بھی اپنا مقصد ہے، اس کا بھی اپنا کام ہے. اللہ نے فرمایا کہ حلیتن، تم زیور بناتے ہو اس سے. تو اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو حسن سے نوازا ہے، بڑی اچھی شخصیت دی ہے، بڑے رول ماڈل ہیں لوگوں کے لیے، لوگ یوں یوں دیکھتے ہیں آپ کو، تو لگائیں اسلام کے لیے، اٹریکٹ کریں اسلام کی طرف لوگوں کو اس چیز سے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ اور کام کر سکتے ہیں، آپ لوہے کی کان کی طرح ہیں، آپ لوہے کی طرح ہیں، سالڈ، مضبوط، تو لوہا تو بنیاد میں جاتا ہے نا، اس سے قیمتی کیا چیز ہے. زینت بھی اسی وقت کام آئے گی جب بنیاد ہو. فنیشنگ ٹچز تو ہم گھر کو بعد میں دیتے ہیں نا، پہلے تو بنیاد بنائی جاتی ہے. بنیاد میں شیشہ نہیں لگ سکتا اور شیشے کی جگہ لوہا نہیں لگ سکتا. ہر چیز کا اپنا مقام ہے نا، ہر چیز کی ضرورت ہے. کوئی چیز اعلیٰ، کوئی چیز گھٹیا نہیں ہے. کچھ اینٹیں باہر لگنی ہوتی ہیں گھر کے جو سب کو نظر آتی ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، وہ بھی ضروری ہیں. آئے گا نا گھر تو باہر سے نظر. کچھ اینٹیں ہیں جو بنیاد میں لگتی ہیں، وہ الگ طرح کی ہیں. کچھ اینٹیں جو ہیں وہ کہیں اور لگتی ہیں، کچھ نظر آتی ہیں کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے جو نظر آ رہی ہیں وہی اہم، جو نظر نہیں آ رہی وہ اہم نہیں. لوہا بنیاد میں لگتا ہے، لوہے کے بغیر کیا گھر بنے گا؟ نظر نہیں آتی بنیاد، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اہم نہیں ہے. تو دیکھیں کہ میری صلاحیت کہاں لگتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے اندر ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کا کام سنبھال لے. تو ایک ٹیم ورک جب کرنے کھڑا ہوتا ہے انسان، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے، میں کیا کام کر سکتا ہوں، میں کہاں فٹ ہوں کس کام کے لیے. اور ہر شخص اپنی جگہ ضروری ہے. یہاں اس جگہ کی آپ مثال لے لیجئے، کسی کو تو یہاں جھاڑو دینی ہے، کسی کو تو جالے نکالنے، کسی کو تو کرسیاں بچھانی ہیں. کوئی آ کر بیٹھے گا، کوئی آ کر بولے گا، کوئی انتظام سنبھالے گا، کوئی پڑھائے گا، کوئی پڑھے گا، کوئی صفائی کرے گا. سب مل جل کر کام کریں گے نا. تو اعلیٰ یا گھٹیا کوئی نہیں، اپنی صلاحیت کے حساب سے اپنے آپ کو لگا لیجئے. ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. جو تم میں سے جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہوتے ہیں. کب؟ جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ تو عمر بن حشام یا عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی توفیق دے دے. عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا. کیوں؟ یہ دونوں جاہلیت میں بہترین تھے، یعنی کہ ڈٹ کے جاہل تھے، رچ کے برے تھے. ہر برائی جو جاہلیت کی برائی تھی وہ ان کے اندر اس زمانے میں موجود تھی. یعنی کہ بالکل سنسیئر تھے کفر کے ساتھ، یوں سمجھ لیجئے. پوری طرح انہوں نے اس کو اختیار کر لیا تھا، اپنا لیا تھا. جب یہ اسلام میں آئے، ابو جہل تو نہ آیا، جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں آئے وہی خوبیاں لے کر آئے نا. وہ جو نیگیٹو چیزیں تھیں جو انہوں نے کفر کی اختیار کی ہوئی تھیں، جب کفر کو چھوڑا ان تمام نیگیٹو چیزوں کو چھوڑ دیا اور اسلام کو اختیار کیا، اسلام کی ساری خوبیاں انہوں نے اختیار کر لیں. تو جو کفر میں ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے ان کا گناہوں میں اور معصیت میں، وہ جب زندگی کا رخ بدلتے ہیں اور جب وہ دین کے مددگار بنتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں دین کے لیے نکھر جاتی ہیں، دین کے لیے کام آتی ہیں. لیکن کب؟ جب ان کو دین کی سمجھ آ جائے. پہلے ڈٹ کے گناہ کرتے تھے نا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ گناہ کرتے تھے. لوگ ان کو دیکھ کر رش کیا کرتے تھے کہ ہائے کتنے لکی ہیں نا، دیکھو یہ ڈانس بھی کرتے ہیں اور سلیو لیس بھی پہنتے ہیں اور منی اسکرٹ بھی پہنتے ہیں اور ڈرنک بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ. اس زمانے میں اس طرح کے لوگوں کے لیے رول ماڈل تھے جن کو گناہ پسند ہے. جب کایا پلٹتی ہے، دین میں آتے ہیں، تو پھر وہ نیکی کے لیے ایک بیکن بن جاتے ہیں، رول ماڈل بن جاتے ہیں لوگوں کے لیے، اس لیے کہ وہ ہیں لیڈر مٹیریل، چاہے کفر میں ہوں چاہے اسلام میں ہوں. کفر میں تھے، کفر کے لیڈر تھے، اور جب اسلام میں آئے تو وہ اسلام کے لیڈر بن گئے. تو جو لیڈر ہے وہ لیڈر ہی رہتا ہے، اور سب آرڈینیٹس جو ہیں وہ چاہے وہاں ہوں چاہے یہاں ہوں وہ بھی اسی حساب سے رہتے ہیں. تو فرمائے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام.
جو کفر میں سب سے اچھے تھے وہ اسلام میں بھی سب سے اچھے ہی ہوں گے آ کر. تو ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ پھر جب وہ نیکیاں کرتے ہیں تو جس کانفیڈنس کے ساتھ پہلے گناہ کرتے تھے اسی اعتماد اسی کانفیڈنس کے ساتھ اب وہ نیکیاں کرتے ہیں. جس اعتماد کے ساتھ پہلے ناچتے تھے اسی اعتماد کے ساتھ اب نماز پڑھتے ہیں. نہ ناچتے ہوئے شرم آتی تھی نہ نماز پڑھتے ہوئے شرم آئے گی، اس لیے کہ اعتماد ہے نا، کانفیڈنٹ ہے. تو یہ کانفیڈنس بڑی چیز ہے اور اسلام کو ضرورت ہے کانفیڈنٹ لوگوں کی. کافی ہو گیا امبیرسمنٹ اسلام کے اوپر. انف آف امبیرسڈ مسلمس، بس ختم. اب پورے اعتماد کے ساتھ انسان کھڑا ہو سر بلند کر کے اور دکھائے اپنے حال حلیے بات چیت سے اعمال سے کہ میں مسلمان ہوں. تو کچھ ایسے ہوں گے، ایسے بھی میٹلز چاہیے جو جنگ کے لیے جن کی ضرورت ہو. اب سب کے سب تو لیڈرز نہیں ہو سکتے نا، آل چیفز اینڈ نو انڈینز، یہ تو نہیں ہو سکتا. سپہ سالار تو بہرحال ایک ہوگا، پیچھے تو فوج ہوگی. امام تو بہرحال ایک ہوگا، پیچھے تو مقتدی ہوں گے. تو انسان اپنے آپ کو جانچ لے اور دیکھ لے کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں اسلام کے لیے. اور جب اس طرح جب ہوتا ہے پھر جھاگ اٹھتا ہے، گندگی ان کی دور ہو جاتی ہے، وہ بھی اسلام کو فائدہ دیتے ہیں. تب یہ 2 مثالیں بیان فرمائیں. پھر فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. حق اور باطل کو اللہ نے بتا دیا، واضح کر دیا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. جفا، جیم فا حمزہ اس کا مادہ ہے. یہ تنکوں کو جھاگ وغیرہ کو کہا جاتا ہے. ہلکا لائٹ سا جو کاٹ کباڑ ہوتا ہے پانی کے اوپر اس کو کہا جاتا ہے جفا. پانی اس کو کنارے پر چھوڑ دیتا ہے، جھاڑ جھنکار کو. اب آپ دیکھیں اگر پانی میں جوش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ جھاڑ جھنکار پانی کے اوپر تیرتا رہے گا ہمیشہ. جب جوش ہوتا ہے پانی کے اندر، موومنٹ ہوتی ہے جب پانی کے اندر، تبھی یہ چیزیں سائڈ پر جاتی ہیں نا. اگر پانی اسٹیگننٹ ہے، اگر پانی رکا ہوا ہے تو کیا تنکے اور جھاڑ جھنکار کنارے پر جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کب جائیں گے؟ جب پانی کے اندر موومنٹ ہو. تو لہٰذا یہ تحریک بہت ضروری ہے اسلام کے اندر. اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام کے مزاج میں حرکت ہے، تحریک ہے، ڈائنامزم ہے. جب اسلام کے اندر ڈائنامزم رہتا ہے، حرکت رہتی ہے، تحریکیں رہتی ہیں، موومنٹ ہوتا ہے، ہل چل، کام دھندا، چیزیں ہو رہی ہیں، پلانز بن رہے ہیں، کام آگے چل رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گندگی ہے یہ ایک طرف چلتی چلی جاتی ہے، کنارے پر ہو جاتی ہے نا، سائیڈ لائن ہو جاتی ہے. باطل مین سٹریم سے ہٹ کر پیریفری پر چلا جاتا ہے. مین سٹریم معاشرے کا حصہ نہیں ہوتا. معاشرے کا وہ ردی اور بیکار حصہ سمجھا جاتا ہے باطل. پانی اس کو کنارے پر چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح جب اسلام کے اندر تحریک آتی ہے، ہلچل، موومنٹ، زندگی آتی ہے تو باطل کونے کھدرے پر چلا جاتا ہے، چھپ جاتا ہے ادھر ادھر. یعنی میڈیا اس کو کوریج نہیں دیتا. لوگ برائی کو اچھا نہیں سمجھتے، گناہوں کو اچھا نہیں سمجھتے. گناہوں کی حوصلہ افزائی، عزت افزائی نہیں ہوتی. گناہوں کو اور گناہ گاروں کو میڈیا کوریج نہیں ملتا. ان کی بڑی بڑی خوبصورت تصویریں نہیں لگائی جاتی، ان کو ایوارڈز نہیں دیے جاتے. گندا سمجھا جاتا ہے، سائیڈ لائن پہ چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو. پتہ چلا کہ حق کے آنے کے بعد باطل رہے گا، مٹ نہیں جائے گا، کہیں نہ کہیں موجود رہے گا لیکن سائڈ پہ چلا جائے گا. اب آپ تصور کریں پانی کا کہ جو بالکل ٹھہرا ہوا ہے، اسٹیگننٹ ہے، تو کیا ہوگا؟ سارا کچرا تیرتا رہے گا اوپر ہی اوپر، سڑ جائے گا پانی. تو اسلام کے اندر جب ڈائنامزم ختم کر دی جاتی ہے اور اسلام کے اندر جب اسٹیگنیشن آ جاتا ہے، بالکل جمود طاری ہو جاتا ہے، منجمد تصور، کوئی ڈائنامزم نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی تحریک نہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پورا باطل ہے جو کہ چھا جاتا ہے اوپر. ہر طرف باطل ہی باطل نظر آتا ہے. اسی کی حوصلہ افزائی، اسی کی عزت افزائی، اسی کو آنر کیا جاتا ہے. گناہ گاروں ہی کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. لوگ ان گناہ گاروں جیسا ہی بننا چاہتے ہیں. گناہوں کے اندر سارا فن، سارا انٹرٹینمنٹ داخل کر دیا جاتا ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا، جو قرآن پکڑ کر بیٹھا ہے، پور تھنگ، بیچارہ.
مزہ ہی نہیں اٹھایا زندگی کا اس نے، یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈائنامزم تو بہت ضروری ہے، ہلچل بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کبھی بھی یہ جو ہے سارا کچرا کنارے پر جائے گا نہیں۔ آگے فرمایا آیت 18، للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا، لبیک کہا رب کی پکار پر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو لگایا، اپنے آپ کو کھپا دیا انہوں نے، تو ان کے لیے تو اچھا ہی اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہا وہ بہت پچھتائیں گے قیامت کے دن، ان سے تو بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت بری جگہ ہے، بہت بری آرام گاہ۔ جیسے پیچھے بھی فرمایا ہے نا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو انسانوں کی فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو جو فائدہ مند بننا چاہتا ہے اس کے اندر پھر ٹھہراؤ بھی ضروری ہے، میچورٹی بہت ضروری ہے اس کے اندر۔ اور جو یہ بات بیان فرمائی کہ جو فائدہ مند چیز ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، اس سے بھی ہمیں ایک نیچر کا مزاج پتہ چل رہا ہے نا، یعنی جو حسنہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی پچھلی آیت میں کر دی گئی ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو دین کے لیے فائدہ مند بناؤ گے تو بالآخر فتح تمہاری ہی ہوگی، اور باطل ہے وہ تو مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ نہیں ٹھہرے گا۔ اور کائنات کا، قدرت کا اپنا مزاج بھی یہی ہے، فائدہ مند چیز، اچھی چیز قائم رہتی ہے اور ردی مال نکل جاتا ہے۔ اپنے جسم کی ہی مثال ہم لے لیں، ہم غذا استعمال کرتے ہیں، اس غذا کے فائدہ مند اجزاء کو جسم رکھ لیتا ہے، ایبزارب کر لیتا ہے، جو نیوٹریشس چیزیں ہوتی ہیں، اور جو ویسٹ میٹر ہوتا ہے، جو ردی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کی، وہ جسم ان کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ تو یہ تو قدرت کا نظام ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو، اور اس نظام کے اندر رکاوٹ آ جائے، اگر ردی مال نہیں نکلے، سوچیں کہ باڈی کا ویسٹ میٹر باہر نہیں نکل رہا، بلکہ جو جسم کے اندر جو بھی پوائزنس چیزیں ہیں وہ جسم کے اندر ہی اگر دوبارہ جذب ہونی شروع ہو جائیں تو جسم بگڑ جائے نا، ہوگا نا، فساد پیدا ہو جائے گا جسم کے اندر، بیمار ہو جائے گا جسم۔ تو بالکل اسی طرح جب اس طرح گندگی کو الگ نہیں نکالا جاتا، الگ نکال کر جب پھینکا نہیں جاتا، اور وہی گندگی معاشرے کے اندر 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 ایبزارب ہوتی رہتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فساد، معاشرہ پورا بیمار ہو جاتا ہے، اخلاقی طور پہ، روحانی طور پہ، اور یقیناً جسمانی طور پر بھی۔ تو اسلام تو آیا ہے فساد کو دور کرنے، اسلام تو شفا بن کر آیا ہے، یہ بیماری کو دور کرنے آیا ہے۔ اب اس بیماری کو دور کرنے کے لیے جو اللہ نے انتظامات کیے ہیں، کچھ تو قدرت ہے جو اپنا کام کرتی ہے، اور کچھ کام اللہ انسانوں سے لینا چاہتا ہے، انسانوں کی ایفرٹ درکار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے چلیں ہوا چلی، سارا کچرا ایک طرف جمع ہو گیا، لیکن اب لوگ چاہیے نا، کچرے کی گاڑیاں چاہیے جو کچرا اٹھائیں، لے کر جائیں، تو کچھ تو اللہ انتظام کر دیتا ہے، حق اور باطل کو جدا جدا کر دیتا ہے، لیکن اب انسان چاہیے جو باطل کو ریجیکٹ کر دیں، ختم کر دیں، ہٹا دیں، ریموو کریں۔ اور جب انسان اپنا کام کرتے ہیں، معاشرہ صحت مند رہتا ہے، اور اس کے لیے حق اور باطل کا ٹکراؤ تو ضرور ہوتا ہے، پھر نتیجے میں باطل دور ہو جاتا ہے، حق طاقت پکڑ لیتا ہے، اور انجام پہ نظر آتا ہے کہ معاشرے میں ویلفیئر ہو جاتی ہے، ویل بینگ ہو جاتی ہے، لوگ روحانی، نفسیاتی، جسمانی طور پہ، اخلاقی طور پہ، ذہنی طور پہ صحت مند ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے لیے ہیومن ایفرٹ ہے جو کہ درکار ہے۔ جو یہ کر لیں کام، اپنے آپ کو والنٹیئر کریں، پیش کریں اپنے آپ کو، معاشرے کی صفائی کا ذمہ لیں، آگے بڑھ کر، ان کے لیے فرمایا حسنہ ہے۔
یعنی کہ مجاہد ہیں نا، یہ آگے بڑھ کر جہاد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. استجابوا لربہم، انہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہہ دیا. اور اللہ کی پکار ہے کہ آؤ دین کے مددگار بنو. اور جو نہیں مانتے ٹھیک ہے، وہ کیا اپنی جان بچا کر بیٹھے رہیں گے، اپنے سارے نفع کو سمیٹ کے اپنے ہی لیے رکھیں گے، دین کو فائدہ نہیں دیں گے اپنی کسی بھی خوبی سے. قیامت کے دن وہ کسی طرح نجات پا نہیں سکیں گے. سوء الحساب ہے ان کے لیے، بہت برا حساب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوء الحساب کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ جس کا حساب لے لیا گیا وہ تو مارا گیا. یعنی اعمال نامے میں سے کسی چیز پر اگر اللہ نے انگلی رکھ کر کہہ دیا بتاؤ یہ کام کیوں کیا تھا، اس کا جواب نہیں ہوگا. ہاں، اعمال نامے پہ ایک نظر ڈال کر اللہ کہہ دے اچھا ٹھیک ہے جاؤ، یہ ہے آسان حساب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو میرا آسان حساب لے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو مانگا کیجئے کہ اللہ آسان حساب تو لینا میرا. آگے فرمایا آیت 19 سے یہ مضمون چل رہا ہے آگے تک، اس کو اب دیکھتے ہیں. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں. قرآن کی شکل میں جو دعوت پیش کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بھی نہ پہلے لوگوں کا رویہ ایک جیسا تھا، نہ آج لوگوں کا رویہ ایک جیسا ہے. جن کے اپنے دل اور دماغ تاریک ہیں، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اسی اندھیرے میں خوش ہیں. کوئی غلطی، اپنی کوئی برائی، کوئی خامی دیکھنا نہیں چاہتے، نہ ان کو نظر آتی ہے. روشنی سے اور نور سے ان کو دشمنی ہے. ساری خرابی، ساری برائی اسلام میں نظر آتی ہے، قرآن میں نظر آتی ہے. تو یہ تو ہے ہی ان نیچرل بات، غیر فطری بات کہ کوئی شخص روشنی کے بجائے اندھیروں میں رہنا پسند کرے، آنکھوں والا ہونے کے بجائے اندھا رہنا پسند کرے. تو وہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ تو لوگ رہیں گے، یہ کیٹیگریز پہلے بھی تھیں اور آج بھی رہیں گی. اور جو لوگ بھرپور ایمان کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اپنا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں زندگی کا، ان کے کیا معمولات ہوتے ہیں، ان کے کیا روٹین ہے، کیا ان کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے، کیا ان کی ترجیحات، پرائیورٹیز ہوتی ہیں، اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 20 اور آگے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں. نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. یعنی جو نور قبول کر لیتے ہیں اپنے رب کی طرف سے آیا ہوا، پھر اپنے رب کے احسان مند ہوتے ہیں وہ، اور اس نور کی ذمہ داری کو نبھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں جو اللہ نے ان پر ڈال دی ہے. اللہ سے بھی اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، اور لوگوں سے جو اپنے وعدے کرتے ہیں، لوگوں سے کیے ہوئے عہد بھی پورے کرتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب. ان کی روش یہ ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. یخشون اور یخافون دو الفاظ آ رہے ہیں، مطلب دونوں کا ڈر ہی ہے، لیکن ایک سائیکولوجیکل اینگل ڈفرینٹ ہے دونوں کا. تھوڑا سا نفسیات میں فرق ہے، خشیت میں اور خوف میں. خوف جو ہے وہ کسی ظاہری چیز کا، یعنی کسی انسان کو اپنے نقصان کا، یعنی کسی خطرناک خوفناک چیز کا اس کو خوف ہوتا ہے. تو خوف یعنی جیسے کہ کسی چیز کے نقصان سے آپ ڈریں، وہ خوف. اور خشیت بھی خوف ہی ہے، ڈر ہی ہے، لیکن کس طرح؟ جیسے کسی کی ناراضگی کا خوف ہو انسان کو کہ ہائے میں کسی کو ناراض نہ کر دوں، ڈسپلیز نہ کر دوں، آئی ایم اسکیئرڈ.
یہ وہ چیز ہے. یا کسی کی عزت کی وجہ سے ڈرنا کہ ہائے وہ اتنا باعزت ہے کہیں وہ ہم کو برا نہ سمجھے. یا کسی کی محبت کی وجہ سے اس سے ڈرنا کہ اس کو مجھ سے اتنی محبت ہے، مجھے اس سے اتنی محبت ہے، کہیں وہ میری کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے. تھوڑا سا یہ ڈفرینس ہے. تو یہاں ذکر کیا گیا ان لوگوں کا کہ جو ان روابط کو، ان تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا. یعنی لوگوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتے ہیں، بات بات میں قطع تعلق کرنے پر تیار نہیں ہو جاتے. عاجزی ہوتی ہے، خوش اخلاقی ہوتی ہے ان کے اندر، رحم دل ہوتے ہیں، لوگوں کو حق سے بڑھ کر دینے والے ہوتے ہیں. ترمذی میں اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ان اثقل شیء یوضع فی المیزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن. قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے وزنی جو چیز رکھی جائے گی اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ صاحب ایمان بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفلی نمازیں پڑھتے ہوں اور دن بھر روزے رکھتے ہوں. اعلیٰ اخلاق اتنی اعلیٰ، اتنی زبردست چیز ہے. رحم دل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں. ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یعنی تم اللہ سے جس سلوک کے امیدوار ہو ویسا ہی سلوک تم اللہ کی مخلوق سے کرو. رشتہ داریوں کو جوڑنے کا بھی بڑا اجر ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے اور کہتی ہے جو مجھ سے جوڑے اللہ اس کو جوڑے اور جو مجھ سے توڑے اللہ اس کو توڑے. تو یہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا، فیصلہ کر لینا کہ فلاں سے تو اب زندگی بھر بات نہیں کرنی، فلاں کے گھر تو اب جانا ہی نہیں، یہ تو زیبا دیتا ہی نہیں مسلمان کو. رشتہ داری توڑنا بھی گناہ ہے، توڑوانا بھی گناہ ہے. کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ اب تم ہرگز اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتی، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ. یا کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ تم بالکل مت ملنا اپنی ماں بہنوں سے، کبیرہ گناہ ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. آگے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. صفت بتائی ان کی صبر کرنے والے، اور کس وجہ سے صبر کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر. اس لیے نہیں کہ ان کی واہ واہ ہو دنیا میں یا لوگ ہمیشہ ان کی تعریفوں کے گن گائیں، وہ ایک ایک کو جا کر بتائیں کہ ہم نے کیسے صبر کیا اور لوگ پھر ان کی واہ واہ کریں. نہیں، صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم. صبر کا مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا. ورنہ تو کوئی برے برے کاموں پر بھی صبر سے ڈٹا رہے تو ہر صبر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ہر صبر، ہر طرح کا صبر بہت اعلیٰ نہیں ہے. صبر دیکھنا ہے فار واٹ، کس چیز کے لیے صبر کیا، کس مقصد کے لیے صبر کیا. تو مقصد ہے جو صبر کو اعلیٰ بناتا ہے، ورنہ مجرد صبر کوئی چیز نہیں ہے. وہ تو مشرک بھی کرتے ہیں اور کافر بھی اور لا خدا بھی کرتے ہیں، لیکن صبر کرنا ابتغاء وجہ ربہم، اس لیے صبر کرنا کہ اللہ کی رضا درکار ہے، یہ بڑی چیز ہے. نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں. 5 وقت دن میں نماز کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے انسان کو، اور جو کیفیت نماز میں حاصل ہوتی ہے اس کو باقی پوری زندگی پر بھی تو پھیلانا ہے کہ اللہ اٹھتے بیٹھتے دائیں دیکھتے بائیں دیکھتے ہر طرح سے ہم تیرے بندے ہیں، تیرے فرما بردار. قائم کرنے والے نماز کے اس کے ارکان کی پابندی کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے دیا.
کھلے بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی، جیسا مناسب ہو، جیسا بہتر ہو۔ اگر دکھا کر خرچ کرنے میں فائدہ ہے، یعنی لوگوں کو ترغیب ہو رہی ہے، تو دکھا کر خرچ کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ساتھ مل کر خرچ کریں۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بتا کر خرچ کرنی چاہیے، دکھا کر دینی چاہیے تاکہ اور لوگ بھی زکوٰۃ اپنی نکالیں، اور نفلی صدقات خاموشی کے ساتھ دینے چاہیے تاکہ سرن اور علانیہ دونوں کا حق ادا ہو جائے، اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ لیا گیا کہ جب کوئی ان سے گناہ صادر ہو جاتا ہے تو وہ اس گناہ کے پیچھے کوئی نیکی لگا دیتے ہیں، صدقہ دے دیا، 2 نفل پڑھ لیے، نماز پڑھ لی، استغفار کر لیا، تو کیا کیا؟ ہر گناہ کے پیچھے کوئی بھلائی لگا دی، کوئی نیکی لگا دی۔ ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے برے رویے کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ اچھے کے ساتھ اچھا بنے رہنا تو برابر کا بدلہ ہے، برے کے ساتھ اچھا بننا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ حسن سلوک کا، احسان کا رویہ اختیار کیا جائے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کے تابع بنا کر مت رکھو۔ مراد ہے کہ تم اپنے رویے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو دوسروں جیسا مت بناؤ، بلکہ کیا کرو؟ فرمایا یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے، اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ یہ مت کہو، برابر کا بدلہ مت لو تم، بلکہ آپ نے فرمایا تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ، اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم مت کرو، یعنی بدلہ مت لو، تم اپنے اچھے عمل پر قائم رہو۔ فرمایا آگے آیت 23، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہیں ہوں گے، اور وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اسی کے مستحق ہو۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا، تو کتنا اچھا آج تمہارا یہ ٹھکانہ ہے جو تم کو ملا۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ سوچیں نا کہ فرشتے آ رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں اور جنت میں بیٹھے ہیں اور سب رشتہ دار بھی ساتھ بیٹھے ہیں، اور کیا چاہیے انسان کو؟ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انسان کوشش کرے اور کمپٹیشن کرے ایک دوسرے سے۔ جہاں تک آبا کو اور ازواج کو اور اولاد کو ساتھ شامل کرنے کی بات ہے، اس میں شرط لگائی گئی ہے من صلح، جو نیک ہوں گے ان کے آبا میں سے، اولاد میں سے اور بیویوں میں سے، یعنی کم از کم اتنے عمل تو انہوں نے کیے تھے کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے، چاہے کم تر درجے کی جنت میں ہی کیوں نہ صحیح، جنت کا داخلہ ہو گیا۔ اب اس میں اپ گریڈ کیا جا سکے گا۔ ماں ہے، ماں بہت اعلیٰ درجے کی جنت میں ہے، بیوی ہے بہت اعلیٰ درجے کی جنت میں چلی گئی، شوہر اور بچے اتنی اعلیٰ جنت میں نہیں ہیں لیکن ہیں جنت ہی میں، کم تر درجے کی جنت میں ہیں۔ اب یہ بیوی جو ہے، یہ ماں یا یہ بہن، یہ چاہے گی کہ میرے رشتہ دار بھی میرے ساتھ آ جائیں، اوپر آ جائیں، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے رشتہ داروں کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں دنیا میں مرد بھی تو آخر لیونگ سٹینڈرڈ اونچا کرنے کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں نا، اور سب بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو، سب بہت واہ واہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کتنا اچھا شوہر ہے، اپنے خاندان کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے تاکہ بیوی اچھا پہنے، اچھا کھائے، بچے اچھے اسکول میں جائیں۔ اب وہی مرد اگر آخرت میں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بلند کرنے کے لیے محنت کرتا ہے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ کہتے ہیں فینیٹک ہو گئے، ریجڈ ہو گئے۔ اب آپ اگر کوشش کر رہی ہیں اعلیٰ درجے کی جنت حاصل کرنے کی، تو یہ آپ کے گھر والوں پر بھی آپ کا احسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ بہت اعلیٰ درجہ دے دے جنت کا، اور آپ کی وجہ سے باقی سب اپ گریڈ ہو جائیں،
تو یہ بھی تو لیونگ سٹینڈرڈ اونچا کرنے ہی کی کوشش ہے نا. اس کو بھی اپریشیٹ کرنے کی، سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تو ٹانگ کھینچ لیتے ہیں لوگ دوسرے کی، اپنے ہی رشتہ داروں کی ہم ٹانگ گھسیٹ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس بس کافی ہو گیا، اتنا بھی کیا، اوور بھی مت ہو آپ اس کے اندر. تو وہ قیامت کے دن شکر گزار ہوں گے کہ اچھا ہوا تم نے اتنی محنت کی تھی دین کے لیے، تمہاری وجہ سے آج ہم اعلیٰ جنت میں آ گئے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں تھے، تمہاری وجہ سے آج ہم اتنی اعلیٰ جنت میں آ گئے. لیکن یہ اپ گریڈ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم داخلہ تو حاصل کیا ہو. جیسے آپ یوں سوچیں کہ جہاز میں مسافر ہوتے ہیں، کوئی فرسٹ کلاس میں ہوتے ہیں، کوئی اکانومی میں ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جو فرسٹ کلاس میں پیسنجرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اکانومی والے کسی رشتہ دار کو اپ گریڈ کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اکانومی والے نے ٹکٹ تو خریدا ہو، اسی جہاز کے اندر موجود تو ہو، اسی جہاز میں بیٹھا ہو. لیکن اگر کسی اور ہی جہاز کے مسافر ہیں، منزل کوئی اور تھی، تب تو راستے ہی جدا ہیں، اب تو فاصلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو ضروری ہے کہ ایک راہ کے مسافر ہوں. ہاں درجوں کا فرق ہے وہ مٹ سکتا ہے. اب کچھ اور لوگوں کا ذکر آیا آیت نمبر 25 سے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. تو لوگوں سے کیا کہا جائے گا؟ نیک لوگوں سے فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی نہ اللہ سے معاملہ نبھایا نہ مخلوق سے، جس کو کہ آج فریڈم کہا جاتا ہے. دین ناگوار اور بوجھل اس لیے لگنے لگ گیا ہے انسانوں کو کہ دین انسان کو رسپانسبل بناتا ہے، ذمہ دار ٹھہراتا ہے، ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ڈال دیتا ہے بہت ساری چیزوں کی. اور جن لوگوں کو یہ ذمہ داری ادا نہیں کرنی، یہ بوجھ نہیں اٹھانا، ان کو یہ اچھا نہیں لگتا. وہ چاہتے ہیں آزادی. اللہ کے حق ادا نہیں کرتے، رشتہ داروں کے حق ادا نہیں کرتے، صرف اپنے نفس کی خدمت میں، اپنے نفس کی اطاعت میں جت جاتے ہیں. اب ان کا حال یہ ہوتا ہے جو اس طرح سے چلتے ہیں، دنیا میں لعنت ہے ان کے لیے. سب سے خطرناک خدا انہوں نے بنا لیا ہے اپنے نفس کو. اس سے دنیا میں بہت فساد مچتا ہے. ترقی چاہے کتنی بھی ہو جائے، چاند کو چھو لیں، بہترین گھر بنا لیں، اسمارٹ ہاؤسز بنا لیں، لیکن زندگیاں چین سکون سے، خوشیوں سے خالی ہوتی ہیں. ان کی روحیں بیمار ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمز ان کو ہوتے ہیں، جسموں پر بھی اثر ہوتا ہے، ٹینشن کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں. تنہائی کا، مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، لونلی کراؤڈز. نہ ان کی کامیابیاں، اچیومنٹس ان کو خوشیاں دیتی ہیں، اور نہ ہی کوئی غم ان کا شیئر کرنے والا ہوتا ہے. پھر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر چیٹ کرتے ہیں، مشینوں سے بات کرتے ہیں نا. جیتے جاگتے گوشت پوست کے بنے ہوئے انسانوں سے تو کاٹ لیا اپنے آپ کو، اور یہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماری. دنیا میں بھی ان کے لیے مصیبت ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں تو پھر ہے ہی بہت برا گھر. آخرت کا ٹھکانہ بہت برا ہے. آیت 26، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ناپاتلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں. بتا دیا گیا کہ اللہ نے تو تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور اس کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے نبھائے اور اپنی نعمتوں کو جو اللہ نے اس کو دی ہیں صحیح راستے میں خرچ کرے. دنیا کی نعمتیں جو کچھ یہاں ہے اس کے بارے میں بتا دیا کہ آخرت کے مقابلے میں متاع تھوڑی سی چیز ہے، کچھ ویلیو نہیں ہے.
مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ نعمتوں کو کہاں لگایا، اور لگانے سے ڈرو مت۔